أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کے بے انتہا انعامات ہمارے اوپر ہیں، جس کو ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. صبح شام رات دن اس کی نعمتوں کا نزول ہے سال بھر. اور خصوصاً اس وقت رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے. اس میں مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی نوازش ہوتی رہتی ہے. اور تینوں عشروں کی جو تین خصوصیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. پہلا عشرہ رحمتوں کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ خصوصی نام ہے کہ اس امت کے ایمان والوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ عشرہ تو ختم ہو گیا اور جو اس کے مستحقین تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نوازش ہوئی، ان کے درجے بلند ہوئے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا. روزوں، تراویح، تلاوت، ذکر، صدقہ اور دیگر جتنی ساری نیکیاں ہیں ان نیکیوں کا اجر اللہ کے یہاں لکھا جا چکا. یہ جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی یہ توجہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی لغزشوں، کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے، معافی دیتا ہے. اس لیے کہ گنہگار کون نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم خطاؤ، تم سب کے سب گنہگار. اللہ کی عبادت اطاعت کا جو حق ہے وہ بندہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو اور ایک فقیر آدمی اس کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کرے تو فقیر آدمی اپنے فقر کے حساب سے پیش کرے گا، وہ اس کی شان کے بقدر تھوڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے. دنیا کی مثالوں سے بات سمجھی تو جا سکتی ہے لیکن اس کے شان کے مطابق کوئی مثال بھی نہیں ہو سکتی. ایسی بڑی شان ہے اس کی، ایسی بڑی ذات ہے اللہ کی. تو ہماری جتنی ساری نیکیاں ہیں، طاعات ہیں، روزہ، نماز،
اور دیگر جتنی ساری نیکیاں ہیں تو اس کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی. اس میں جو کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر ایسی کوتاہیوں سے درگزر کر دیتا ہے. اور مزید اپنی طرف سے اجر و ثواب اپنے بندوں کے لیے لکھتا ہے. جو اجر، جو ثواب بندے کو دنیا میں بھی کارآمد ہوتا ہے، اس کے اثرات اور اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. یقین و احتساب کے بقدر جتنا یقین ہوگا اور جتنا احتساب ہوگا، یعنی عمل کرتے ہوئے بندہ ان وعدوں کا دھیان پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ روزے پر کیا دیتا ہے. عمل کرتے ہوئے بندہ نماز پر دھیان کرے کہ اس نماز پر اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے گا، جس کی بڑی کمی ہے. اس لیے عمل میں جان نہیں پڑتی. جب احتساب ہوتا ہے تو جان پڑتی ہے کہ اس عمل پر کیا ملنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہماری. دنیا کا مال و متاع، دنیا کا ساز و سامان، اس سے چونکہ مادی نفع نظر آتا ہے. یا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا مادی نفع بھی نہیں ہوتا، صرف جی کی چاہت ہوتی ہے کہ ایسی باتیں آدمی سنے، یا کانوں کی لذت ہوتی ہے، تو وہاں آدمی زیادہ دلچسپی رکھتا ہے بمقابل اس کے کہ وہ اعمال جو بندے کو اللہ سے قریب کر دے، دنیا میں برکتوں کو ظاہر کروا دے اور آخرت میں بہت بڑے اجر کی شکل میں وہ بندے کو ملے. ان چیزوں سے آدمی غافل رہتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے ہر عمل کی فضیلت بتائی، ہر عمل کی فضیلت بتائی. کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جس کی کوئی فضیلت نہیں. روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، وضو، ہر عمل پر کوئی فضیلت ہے، تاکہ اس عمل کے لیے رغبت رہے. وضو کی فضیلت ہے، پھر سردی کا وضو ہو تو اس کی زیادہ فضیلت ہے. سردی میں وضو کرنے میں ذرا سستی آتی ہے، ٹھنڈک کا خوف رہتا ہے، جی گھبراتا ہے وضو کرنے سے، تو اس میں اجر بڑھا دیا کہ وضو کا بھی ثواب ہوگا اور جو سردی لگے گی اس کا الگ ثواب ہوگا. گرمی میں مسجد کی طرف آنے سے جی گھبراتا ہے دھوپ کی وجہ سے، تو مسجد آنے کا تو ثواب ہے، گرمی کا الگ ملے گا. اگر احتساب ہوگا تو آدمی اعمال میں رغبت پیدا کرے گا اس اور اجر کا امیدوار رہے گا اللہ سے کہ اس گرمی پر ثواب. مسجد جانے کا تو تھا ہی کہ ہر قدم پر نیکی، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی کہ کوئی آدمی باوضو اپنے گھر سے نماز کے لیے چلتا ہے تو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے اور ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے. یہ فضیلت ہے. اور پھر جیسے مشقت ہوگی اس مشقت کے بقدر اجر بڑھ جائے گا. جیسی مشقت ہوگی ایسا اجر بڑھ جائے گا. روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود ہوں، انا اجزی بھی، کہ میں خود روزے کا بدلہ ہوں.
روزے کے بدلے میں اللہ ملتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر آدمی روزانہ اس احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو روزانہ قرب کے مراحل اس کے اور مزید کیا ہو، اللہ کی معیت نصیب ہو رہی ہے، بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی چیز نہیں کہ اللہ کا قرب ملتا ہے بندے کو۔ دنیا کے کسی بڑے شخص کا، کسی مالدار کا، کسی وزیر کا، یا کسی ایسے آدمی کا جو با اختیار ہے، ایسے آدمی کا قرب آدمی کو ملتا ہے تو آدمی دن بدن اس قرب کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس قرب پر دنیا والوں کے درمیان میں فخر کرتا ہے کہ ہمارا ان سے بھی تعلق ہے، ان سے بھی تعلق ہے، ان سے بھی تعلق ہے۔ یہ سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بلکہ یہ ساری دوستیاں جو ہیں وہ عداوت و دشمنی کا سبب ہو جائے گی۔ دنیا کے جو مقاصد کے خاطر جو تعلقات ہوتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک دوسروں کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنے اس قسم کے تعلقات اور دوستی والے ہیں وہ ایک دوسروں کے دشمن ہیں، الا یہ کہ اللہ کے نیک لوگ بندوں سے، نیک لوگوں سے تعلق ہوگا تو وہ تعلق بندے کو کام دے گا، ورنہ یہ تو سب ایک دوسروں کے دشمن ہو جائے گا۔ تو اس لیے عمل میں احتساب کی ضرورت ہے کہ احتساب کے ساتھ عمل، کہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ یہ دینے والا ہے۔ اس لیے فضائل کا دھیان ضروری ہے، ہر عمل میں اس کی فضیلت کا یاد ہونا، کہ فضیلت یاد ہے اسے کہ روزے سے یہ ملے گا کہ اللہ کا قرب ملے گا، اور روزے سے تقویٰ ملے گا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے تم کو تقویٰ حاصل ہو۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جنت کا ذکر کیا ہے وہاں اکثر جگہوں پر یہ ہے کہ تقوی والے جنت میں جائیں گے۔ بہت سی آیتوں میں ساتھ میں تقوی لگا دیا کہ جنت میں داخلہ کس کا ہوگا؟ متقیوں کا، کہ جن کے پاس تقوی ہے۔ اور روزے میں یہ خاصہ کہ روزے سے وہ حاصل ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس کے اندر کتنی بھوک ہے، کتنی پیاس ہے، کوئی نہیں جانتا۔ خالص اللہ ہی کے لیے روزہ ہے۔ اگر آدمی چپکے سے تھوڑا پانی پی لے کون دیکھے گا؟ بند کمرے میں آدمی پانی پی لے کون دیکھنے جائے گا اسے؟ بند کمرے میں آدمی کھانا کھا لے تو کون دیکھے گا؟ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے میں روزے دار ہوں، لیکن آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو جیسے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، ایسے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آدمی ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اس کی طاقت آدمی کے اندر پیدا ہو کہ جیسے آدمی پانی نہیں پیتا ہے، ایسے آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے غلط نہ دیکھے۔ بند کمرے میں، رات کے اندھیرے میں، بند کمرے میں، لیکن اللہ کا ڈر ہے، اس وجہ سے آدمی غلط دیکھنے سے رکا ہوا۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آدمی غلط بولنے سے رکا ہوا کہ کوئی نہیں سنتا، دو ہی آدمی بیٹھے ہیں، ایک اور ایک دوسرا، بس دو ہی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ دو کے درمیان میں تیسرا اللہ ہے۔
تو آدمی غلط زبان نہیں چلائے، کسی کے بارے میں آدمی غلط بات نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، کسی پر الزام نہیں لگائے گا، کسی کے بارے میں آدمی غلط نہیں بولے گا، یہاں تک کہ آدمی کسی کے بارے میں غلط گمان بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں۔ ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے جیسے کھانے پینے سے آدمی رک گیا ہے، ایسے دھیرے دھیرے آدمی کی طاقت بڑھے گی، تو اب آدمی ہر قسم کی غلطی سے بچے گا۔ یہ تقویٰ ہے کہ آدمی میں تقویٰ آیا، اور اسی طرح ہر قسم کے خیر کی طرف آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ جب بندہ تقویٰ پڑھے گا تو خیر میں آدمی آگے بھی بڑھے گا۔ جتنے خیر پر اس وقت ہے اس پر قناعت نہیں کرے گا، اس لیے کہ دینی امور میں قناعت یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ جتنے خیر پر آدمی اس وقت ہے کہ آدمی نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن جماعت کا اہتمام نہیں ہے، آدمی نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن سنتوں کے پڑھنے کا اہتمام نہیں، فرائض پر ہے۔ یہ آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کا خشوع و خضوع نہیں ہے، پورا دھیان نہیں ہے۔ اب وہ بات اندر پیدا ہوئی ہے، اب وہ بات اندر بڑھی ہے، تو اب آدمی کی نماز میں جان پڑے گی، عبادت میں جان پڑے گی کہ آدمی روزہ تو رکھ لیتا ہے، بھوک پیاس سے تو آدمی روزے کے ساتھ ہے کہ بھوکا ہے پیاسا ہے، لیکن دیگر جو منہیات ہے روزے کی، بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، اس سے آدمی نہیں رکا ہوا ہے۔ اب تقویٰ اندر بڑھے گا تو آدمی روزے کی حالت میں غلط بولنے سے، غلط دیکھنے سے، غلط سننے سے بچے، بلکہ مزید روزے کے ساتھ مزید طاعات کو جمع کرے، کہ روزے کی حالت میں آدمی ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، دعائیں مانگے گا، اور روزے کے ساتھ آدمی علم سیکھے گا، علم سکھائے گا، روزے کے ساتھ آدمی دوسروں کو خیر پر لانے کی کوششیں کرے گا کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے روزہ رکھنے والے بنے، نماز پڑھنے والے بنے، قرآن پڑھنے والے بنے، اللہ سے جڑنے والے بنے، کہ آدمی مزید طاعات میں اضافہ کرے تو اور زیادہ روزہ بھی جاندار بنے اور زندگی کا یہ سرمایہ وصول ہوگا، جو عقل مندی کی علامت ہے۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ عقل مند وہ ہیں جو اپنے اوپر قابو رکھے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ آدمی چاہتوں سے، گناہوں سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، قابو میں ہے۔ وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد موت کام آنے والے اعمال میں لگ گیا، ایسے کاموں کی طرف رغبت ہے، یہاں تک کہ اپنی جو جائز حاجتیں ہیں، کون سی حاجتیں؟ جائز حاجتیں، جیسے کھانا پینا، آرام کرنا اور دیگر ضروریات کا پورا کرنا، اس میں بھی آدمی کم وقت لگائے، جیسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نیک بندوں کے رمضان کے قصے لکھے کہ وہ پورا رمضان کیسے گزارتے تھے، کھانا پینا بھی کتنا ہو جاتا تھا کہ کھانا کم کر دیتے تھے، سونا کم کر دیتے تھے، اور لوگوں سے بات چیت جو جائز بات چیت ہے وہ بھی کم کر دیتے تھے، جائز بات چیت، اور نیکیوں میں، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، عبادت میں، اور دیگر جو دینی اشغال
کہ دعوت ہے کہ لوگوں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، یہ دینی شغل ہے، زائد کام نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کو خیر کی طرف لاتا ہے، دعوت دیتا ہے، یا آدمی علم پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، تو دینی شغل ہے، تو اس میں آدمی اضافہ کرے۔ ہاں، اور یہی سمجھداری کی بات ہے، یہ بات سمجھداری کی کہ آدمی ناجائز امور سے تو بچا ہی بچا ہوا ہے، لیکن وہ کام جو جائز ہیں، کھانا پینا، سونا، جائز ضروریات کو پورا کرنا، ضروری باتیں کرنا، اس سے بھی آدمی اپنا وقت بچا کر آدمی دینی امور میں اپنے اس کاموں کو صرف کرے، یہ سمجھداری۔ تو پھر رمضان جیسا گزرے گا، سال ایسا گزرے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان جیسا گزرتا ہے ویسا آدمی کا سال گزرتا ہے، کہ رمضان اچھا گزرا ہے تو سال اچھا گزرے گا، کہ مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹا ہے آدمی اور طاعات کی طرف رغبت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھائی ہے، تو پھر اس مبارک مہینے کا اثر بندے کے اوپر سال بھر رہتا ہے کہ اب سال بھر نیکی کے کاموں میں جی لگے گا، گناہوں سے سال بھر بچنے کی مزید توفیق ہو جائے گی، کیونکہ ایک اچھی مشق ہو گئی رمضان، اور آخرت کے کاموں میں رغبت ہو گئی۔ عمیل لما بعد الموت، ایسے کاموں میں آدمی لگا ہے جو ماں بعد موت اس کو کام لگے کہ یہ چیز میرے لیے ماں بعد موت کا ذخیرہ ہے۔ آدمی دنیا میں مستقبل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کرتا ہے، اس کو حفاظت سے رکھتا ہے اور اس کو یاد ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آدمی نے بچا کر رکھے ہوئے فلاں آدمی کے پاس، اتنی زمین لے کر رکھی ہے فلاں جگہ پر، اتنا سونا چاندی لے کر رکھا ہے فلاں جگہ پر، تو آدمی کو اس کا دھیان بھی ہوتا ہے اور آدمی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ جو موہوم چیز ہے کہ اس کو کام لگے بھی نہ بھی لگے، اکثروں کو تو کام نہیں لگتا ہے، اکثروں کا کام ان کو تو نہیں لگتا، اور بعضوں کے مال میں اور اسباب میں ایسی بے برکتی ہوتی ہے کہ نہ ان کی نسلوں کو کام ہوتا، لیکن آخرت کے لیے بندے نے جو کچھ جمع کیا، آخرت کے لیے جو کچھ جمع کیا وہ یقینی ہے کہ وہ بندے کو کام لگے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ، کہ ذرہ برابر آدمی نے نیکی کی تو وہ اس کے لیے کارآمد ہو جائے گی، اس کو کام لگے گی کہ یہ ذخیرہ آخرت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ آدمی اپنی آخرت کا ذخیرہ خود کرے، اپنا سامان تیار کرے، ہاں، اور اس کی حفاظت بھی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی نیکیاں تو کرے، ہاں، نیکی کرنے والوں کے لیے جو خطرے کی چیز ہے وہ یہ خطرہ ہے کہ آدمی نے نیکی کا ذخیرہ تو جمع کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، صدقہ و خیرات کیے ہیں، اور لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہیں، اور ذکر کیا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اور دیگر آدمی نے اعمال کیے ہیں، لیکن ان اعمال کے ساتھ ایسی کوتاہیاں جمع کی ہیں کہ جو ان عملوں کو یا تو سرے سے برباد کر دے، یا پھر ان عملوں کے لیے آدمی نے دوسروں کو اس کا مستحق بنا دیا اپنے ان اعمال کہ اس کے کام کا نہیں رہے گا، دوسرے لوگ کھڑے ہو کر آ جائیں گے قیامت میں اور وہ مطالبہ کریں گے وہاں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، صحابہ سے پوچھا من المفلس، کہ مفلس کون؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ،
کہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، یعنی مال پیسے نہ ہو، وہ آدمی مفلس ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت میں بہت ساری نیکیاں لے کر آئے، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لائے۔ احد کا پہاڑ مدینے میں تقریباً 7 میل لمبا پہاڑ، تو اتنی ساری نیکیاں لائے، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کے حقوق کے بارے میں وہ چوکنا نہیں تھا، تو لوگوں کی حق تلفیاں بھی لے کر آئے۔ کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کے پیسے نہیں دیے، تو ایسے حقوق لے کر آئے۔ تو قیامت کے دن یہ حق والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کی ترازو قائم کرے گا قیامت۔ کون سی ترازو قائم ہو؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کی ترازو قائم کرے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، وہ انصاف کرے گا وہ۔ تو یہ صاحب حق آئیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے اس بندے سے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرے گا کہ ان کا جو حق ہے اس کی نیکیوں میں سے دے دو، کیونکہ وہاں اور کوئی کرنسی چلے گی نہ، روپیہ چلے گا، نہ ریال چلے گا، نہ ڈالر چلے گا، نہ سونا چاندی چلے گا، ساری کرنسی فیل ہو جائے گی۔ وہاں نیکی چلے گی، نیکیوں سے لین دین ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی نیکیوں میں بدلہ دے گا، نیکیاں دے گا، اجر دے گا، ثواب دے گا۔ تو وہاں لوگوں کو بھی اسی میں سے چھپایا جائے گا، تو وہ لوگ آئیں گے صاحب حق اور مطالبہ کریں گے کہ ہمارا یہ نکلتا ہے ان کے پاس، انہوں نے ہماری غیبت کی، انہوں نے ہمارے لیے چغلی کھائی اور انہوں نے ہمارے پیسے دبائے، تو ایسے حق والے لوگ حاضر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے ان کا حق ادا کرو، تو اس کی نیکیوں میں سے دینا شروع کریں گے، یہاں تک کہ اس آدمی کی ساری نیکیاں پوری ہو جائیں گی اور حق والے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ یا اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں اور بھی حق والے موجود ہیں، تو پھر حکم ہوگا کہ اب یہ جو صاحب حق لوگ ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دو اور اس کو اونڈے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ وقت ہے چوکنا رہنے کا، ایک طرف تو نیکیاں کرنی اور اجر حاصل کرنا ہے، جتنا ہو سکے تھوڑا، ہاں تھوڑی بہت نیکی کے کام آدمی کرتا ہے، شیطان اس کو مطمئن کر دیتا ہے، 10 دن میں 3 پاروں کا ختم کر دیا کہ بہت کر دیا ہے، بس اب قریب ہے کہ معراج ہو جائے 11ویں رمضان، آدمی کو اتنا زیادہ، اور اب 11ویں تراویح سے سستی کرتا ہے کہ باوجود قدرت کے بھی آدمی قیام نہیں کرتا۔ سستی اسی کو کہتے ہیں، سستی کا معنی پڑے رہنے کا، آدمی گھر جا کے سو گیا وہ سستی، کہ آدمی کو قدرت ہے عمل کرنے کی، نیکی کرنے کی، پھر بھی نہیں کرتا، طاقت ہے آدمی کو کہ آدمی آرام کے ساتھ 1 پارہ 2 پارے مزید پڑھ سکتا ہے، 3 پڑھتا تھا ایک دن پہلے، لیکن اب عمل میں سستی آئی، آدمی سست ہو گیا، اب تلاش کرتا ہے کہ علم ترا کہاں ہو رہی ہے، حالانکہ اس کو موقع ہے، قوت ہے، بیماری نہیں ہے، معذوری نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، طاقت ہے، قدرت ہے کہ مزید آدمی قیام کرے رمضان کی راتوں میں۔ حضور علیہ السلام کی وہ حدیث جو شعبان کے آخر میں آپ کا خطبہ ہے،
اس میں بھی ہے کہ رمضان کی راتوں میں عبادت اور دن میں روزہ. تو وہ جو عبادت کا طریقہ ہے وہ بھی حضور علیہ السلام اور صحابہ سے لینا پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت کرتے تھے، فرض بھی اور نفل بھی، کہ آپ کے فرائض کیسے تھے اور آپ کی نفلیں کیسی تھیں، ایسے صحابہ نے کیسی نفلیں پڑھی. تو وہاں سے لینا ہو. ہمارے زمانے کے لوگوں کو تھوڑا دیکھا جائے کہ لوگ کیسی پڑھتے 10 دن کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نفلیں پڑھتے تھے کہ آدمی کو طاقت قوت ہے، بیماری نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے. تو یہ موقع ہے، یہ فرصت چوکوں پر، چوراہوں پر، ہوٹلوں، بازاروں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس مبارک مہینے میں تو آدمی اپنی جائز ضروریات کو بھی سمیٹے کہ جتنی کم سے کم کر سکے. یہ نہیں کہ آدمی کھانا ہی نہیں کھا لے، آدمی کھانا کھا لے، پیٹ بھر کے کھا لے. اگر اس کو کمزوری کا اندیشہ ہے کہ روزے میں کمزوری آ جائے گی تو سحری پیٹ بھر کے کھا لے، افطار اچھا کر لے. لیکن یہ بھی کوئی بات ہے کہ آدمی نے افطار بھی اچھا کیا ہے، کھانا بھی اچھا کھایا ہے، پھر بھی رات 12 بجے تک کھاتا ہی رہتا ہے. یہ کون سا جانور ہے؟ ہے کوئی جانور ایسا؟ ہے کوئی دنیا میں جانور ایسا کہ جو 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک چلتا ہی رہتا ہے؟ کوئی جانور ایسا نہیں ملے گا. یعنی یہ حاجت نفس نہیں، نہ کسی انسان کی نہ کسی جانور کی، کہ آدمی چلتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے، اس لاری پر سے اس لاری پر ہے اور یہاں سے وہاں ہے. بلکہ یہ آدمی نادان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ رات کتنی قیمتی ہے، کہ کتنی قیمتی رات ہاتھ سے جا رہی ہے. رمضان کی رات، یہ کوئی عام دنوں کی رات نہیں، وہ رات بھی قیمتی ہے. عام رات کی اگر عبادت میں آدمی گزارتا ہے اور خصوصی طور پر یہ رمضان کی رات، اس رات کا تو جتنا حصہ عبادت میں گزر جائے اتنا افضل آدمی کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. تو آدمی ایسی جگہ تلاش کرے گا، کیونکہ زیادہ آدمی خود تو نہیں پڑھ سکتا قرآن شریف نماز میں، کیونکہ اس کو زیادہ یاد نہیں ہے. اب ایسی جگہ تلاش کرے گا جہاں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کو نماز میں سن سکے. پڑھ نہیں سکتا تو کم از کم سنے. تو اب 3 پارے ہیں تو 2 پارے سنے، 2 پارے ہیں تو 1 پارا سنے. یہ چلو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ ابتدائی رات کا، عشاء کے بعد سے ابتدائی رات کا اللہ کی عبادت کر لیں، پھر گھر جا کے آرام کر لیں. اور پھر جتنی اللہ توفیق دے گا، سحری میں جتنا جلدی اٹھ سکتے اتنا جلدی اٹھ کر پھر تہجد پڑھیں گے، اللہ سے راز و نیاز کریں گے. کہ تعلق والے لوگ جو ہیں رات کی تنہائیوں میں ایک دوسروں سے راز و نیاز کرتے ہیں، ایک دوسروں سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسروں سے دل لگاتے ہیں. ہم بھی امیدوار ہیں اللہ کے تعلق کے، تو اس سے ہمارا تعلق ہو جائے، اس اللہ سے راز و نیاز کریں، اس سے جی لگاویں. آدمی اس کی مشق تو کرے. نیک لوگوں کے جو قصے حضرت شیخ نے لکھے ہیں وہ اس لیے لکھے ہیں کہ رغبت پیدا ہو، کثرت عبادت کی، کثرت ذکر کی، دعا میں لمبی دعا مانگنے کی، اللہ سے راز و نیاز اور مناجات کی، جو اصل چیز ہے اس دنیا میں. دعوت بھی اسی کی ہے، دعوت بھی ان لوگوں کو اسی کی دے رہے ہیں کہ لوگ اپنا تعلق اللہ سے اچھا کریں، عبادت میں جی لگا اور زندگی ایسی گزاریں کہ آخرت میں اس زندگی پر اجر و ثواب ملے اور زندگی وبال نہ بن جائے. دعوت بھی اسی کی. اس لیے حضور علیہ السلام نے جہاں لوگوں کو دن میں دعوت دی اور دن کا وقت صبح شام کے جو واقعات ہیں آپ کے، کہ آپ دعوت دینے کے لیے فلاں قبیلے کے پاس گئے، آپ دعوت دینے کے لیے فلاں جگہ پر گئے، آپ دعوت دینے کے لیے فلاں بازار میں گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کا بھی یہ تذکرہ ہے کتابوں.
خصوصاً رمضان کی راتوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام رمضان میں بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، اور جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے جاتے تھے آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی، یہاں تک کہ آخری عشرہ آتے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قیام کر لیتے تھے، یعنی اعتکاف فرماتے تھے۔ اتنا زیادہ زور بڑھ جاتا تھا عبادت کہ شروع سے ہی کرتے تھے عبادت۔ آپ کی چند راتوں کا ذکر ہے جس میں آپ نے نماز پڑھی اور صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھی۔ آپ ترکی خیمے میں تشریف فرماتے جہاں سے تراویح کا ثبوت ہوتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمائے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ دن بدن ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق قوی ہو جائے، اس کی عبادت میں جی لگنے لگے، اور نماز کی رکعتیں لمبی ہو جائیں۔ ہاں وہ تو فرض نماز کے لیے، فرض نماز میں چونکہ سب لوگ ایک ساتھ شریک ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، معذور بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے فرض نماز کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ہلکی پڑھانے کے لیے کہا، اور وہ بھی ایسی ہلکی نہیں جیسے ہمارے زمانے میں ہو گئی، ہلکی سے ہلکی ہو گئی کہ 4 رکعت میں عصر کی 4 رکعتیں پوری ہو جائیں 4 منٹ میں، کہ ایسی ہلکی ہو گئی کہ اب ہلکی کا بھی کوئی درجہ باقی نہ رہا، اور عشاء کی 4 رکعتیں 6 منٹ میں پوری ہو جائیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی مسنون قرأتوں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض میں جو رکوع سجدے قاعدہ جلسہ ہیں اس کا حساب کریں گے تو 4-6 منٹ میں وہ فرض نماز 4 رکعت پوری نہیں ہو سکتی، جو اہم ترین فریضہ اور ہماری اس دعوت کے بنیادی چیزوں میں سے ہیں کلمہ اور نماز، اس کی بنیادی چیزوں میں سے کہ ہمارا کلمہ صحیح ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا یعنی یقین صحیح ہو جائے، جہاں ایک طرف کلمے کے الفاظ صحیح ہو جائے وہیں دل کا یقین درست ہو جائے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، ہر قسم کی خیر و شر اسی سے متعلق ہے، نفع اور نقصان اللہ ہی کی ذات سے وابستہ ہے اور کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں۔ اور دوسری چیز نماز، کہ نمازیں اچھی ہو جائے، جیسی نماز حضور علیہ السلام نے پڑھی پڑھائی اور جیسی نماز خلفائے راشدین نے پڑھی ہے اور پڑھائی ہے، ایسی نماز دنیا میں زندہ ہو جائے۔ جیسے فرض آپ نے ادا کی ہیں ایسے فرائض، اور جیسے آپ نے مختلف موقعوں پر جو عبادتیں کی ہیں، اور اس میں اہم ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، تو وہ نماز ایسی ہو جائے، اس لیے اس پر مشق ہے، اور یہ محنت ہے تبلیغ میں جو محنت ہے وہ یہ محنت ہے کہ نماز پر محنت ہے، ایمان پر محنت ہے، علم پر محنت کر کے آدمی علم حاصل کر رہا ہے۔ جیسے ایک طالب علم حفظ کرتا ہے تو وہ روزانہ محنت کر کے روزانہ کچھ نہ کچھ یاد کرتا ہے، تو اس کا 1 سال 2 سال میں پورا قرآن شریف مکمل ہو جاتا ہے، یہ اس نے قرآن کے حفظ پر محنت کی۔ ایک طالب علم مسائل سیکھنے پر محنت کرتا ہے، 1 سال 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال پڑھتا ہے، تو وہ ہمارے ملک میں عالم بن جاتا ہے کہ اس نے اپنے علم پر محنت کی۔ ایسے ہر مسلمان اپنے دین پر اپنے علم پر محنت کرے تو وہ 1 سال میں نہیں تو 2 سال میں کم از کم اماں پارا تو یاد کر، میں پورا قرآن شریف یاد نہیں کیا تو اماں پارا یاد ہو گیا۔ 10 سورتیں تو وہ ایسے مسلمان کے لیے ہے جو پہلے دن آیا ہے کہ وہاں سے وہ ابتدا کرتا ہے۔ ہماری علم پر محنت کیا ہے کہ علم پر اتنی محنت کی کہ گزشتہ رمضان میں 20 صورتیں یاد تھی، یہ رمضان آتے آتے 30 صورتیں ہو گئی۔ پہلے 10 صورتوں سے ہم اپنی نفل سنتیں پڑھتے تھے، اب 20 صورتوں سے پڑھ رہے ہیں، اگلا رمضان آتے آتے 30 صورتوں سے پڑھیں، اس کے بعد والا رمضان آتے آتے پورا مقررہ ہو جائے گا۔
تو یہ کچھ محنت ہوئی کہ ہم نے علم پر محنت کی. ایسے ہمارے مسائل ہیں کہ نماز روزوں کے مسئلے تو سیکھ لیے تھے، لیکن تجارت کے، کاروبار کے، مزدوری کے، لین دین کے، اجرت کے مسائل کا پتہ نہیں تھا. تو اب یہ رمضان سے لے کر اگلا رمضان آتے آتے اس لائن کے مسائل کو سیکھتے اور وہ دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں. بہت سارے مسئلے ہم لوگوں کو یاد ہے صرف بتانے کے لیے یاد ہے، دوسروں کے لیے، بلکہ خود اپنے لیے عمل کرنے کے لیے یاد ہے کہ میرے عمل کی کوتاہی کہاں. یہ ہمارا علم ہماری رہبری کرے گا کہ میرے عمل کی کوتاہی کہاں. جب علم صحیح آئے گا تو اس علم صحیح کی روشنی میں ہمارے عمل کی کوتاہی نظر آئے گی. جیسے صحیح معنوں میں روشنی آتی ہے نا تو پھر کوتاہیاں دکھتی ہیں. گھر میں لائٹ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کچرا پڑا ہے، یہاں جوتا پڑا ہے، یہاں چاول کے دانے پڑے، یہ ساری چیزیں دکھتی ہیں. اندھیرا ہو تو کیا دکھے؟ ایسے اندھیرے میں نماز ہے تو نماز کی کوتاہیاں، مفسدات، مکروہات نظر نہیں آتے کہ یہ مکروہات صلاۃ ہے، یہ مفسدات صلاۃ ہے، کیونکہ اس کا علم ہی نہیں. کہ آدمی بہت سارے کام نماز کے درمیان میں ایسے کر لیتا ہے جو نماز کو فاسد کر دیتا ہے. بہت سارے کام آدمی ایسا کرتا رہتا ہے کہ جس سے نماز میں کراہیت آتی رہتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ کراہیت تحریمی ہو جاتی ہے، بڑی کراہیت ہے جس سے نماز ختم ہو جاتی ہے، لوٹانے جیسے ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ آدمی کے پاس اس کا علم نہیں ہے اس لیے وہ نظر نہیں آتی. آدمی سمجھتا ہے کہ میں نمازی ہوں، لیکن اللہ کے دفتر میں اس کی نمازیں لکھی نہیں جا رہی، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض نمازیں نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، اور بعض نمازیں وہ ہوتی ہیں کہ جو نماز بددعا دے کر جاتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعک. اس لیے اس محنت میں اس کی کوشش ہے کہ آدمی اتنا علم حاصل کرے کہ آدمی کی نمازیں کراہیت سے بچ جائے، روزہ کراہیت سے بچ جائے. اسی طرح دیگر اعمال پوری زندگی جو ہے مکروہ کاموں سے بھی بچی رہے. مکروہ بھی معمولی نہیں، جیسے چنگاری معمولی چنگاری ویسے جلاتی نہیں ہے زیادہ کہ اس سے بڑا نقصان نہیں ہو رہا، لیکن اس کے اندر بہت بڑی چیز کو جلانے کی صلاحیت ہے. ایسے مکروہ کام کہ دکھنے میں معمولی ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑے عمل کو ضائع کر دینے کی صلاحیت ہے. اس لیے اس سے بن کے آدمی مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے. حرام تو بہت دور ہے کہ آدمی مکروہ چیزوں سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچاتا رہے. کہ نماز میں یہ چیز مکروہ ہے، روزے میں یہ چیزیں مکروہ ہو جاتی ہیں کہ جو روزے میں کراہیت پیدا کرے، تو ایسی چیزوں سے آدمی بچائے گا اپنے آپ. لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب اس کا علم ہوگا. اس لیے مفسدات صلاۃ اور مکروہات صلاۃ خالی یاد کرنے کے لیے نہیں کہ بھئی یہ فرائض ہے نماز کے، یہ اندر کے، یہ باہر کے، اور یہ واجبات ہیں نماز کے، اور یہ مفسدات ہیں، اور یہ مکروہات ہیں. وہ مکروہات و مفسدات کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے کی، بلکہ مکروہات و مفسدات سے بچا کر نماز پڑھنے کی، تاکہ نماز صحیح ہو جائے. ایسے زندگی کے سارے کام ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایسے اچھے ماحول میں رہے. جو سب سے مؤثر آدمی کے اوپر جو چیز ہے اس کا ماحول ہے، اس کی دوستی، اس کے تعلقات. اس لیے حدیثوں میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم دیکھو کہ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی کو سوچنا چاہے کہ اس کے ارد گرد کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھے. دین والوں کے ساتھ ہیں، علم والوں کے ساتھ ہیں، تقوی والوں کے ساتھ ہیں، عمل والوں کے ساتھ آدمی ہے.
اس لیے یہ جو نقل و حرکت ہے اس میں یہی ہے کہ بھئی 10 12 15 آدمی ہیں جماعت کی شکل میں، مسجد کے ماحول میں، صبح شام اعمال میں، کہ عمل والے تو نہیں تھے، عمل والے تو نہیں تھے، کوئی گناہ گار تھا، کوئی نماز چھوڑنے والا تھا، کوئی روزہ چھوڑنے والا تھا، کوئی پتہ نہیں کیا کرنے والا، کوئی کیا کرنے والا تھا، لیکن ان سب کو ایک ماحول دیا گیا کہ مسجد کے ماحول میں آ جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر دور دراز علاقے میں جا کر ایک نئی دنیا آباد کرے، کہ جہاں پر کیا ہو، جہاں تعلیم کے حلقے ہو، جہاں صبح شام اللہ کا ذکر ہو، اور جہاں اللہ کی طرف، آخرت کی طرف دعوت ہو، جہاں رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا دھونا ہو، تو ایک اچھا ماحول تیار کیا جائے، اچھا ماحول۔ تو پھر آدمی اس ماحول میں، چاہے وہ برا تھا لیکن اچھے ماحول میں دھیرے 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 آدمی میں اچھائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ نہیں رکھتا تھا، روزہ رکھ رہا ہوں، رات میں غفلت سے پڑھا رہتا تھا، تہجد پڑھ رہا ہوں، صبح شام لایانی کرتا تھا، ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے غیر کو بولتا تھا، گشتوں میں جا کر آدمی اللہ کو بول رہا ہے، آخرت کو بول رہا ہے، تاکہ آدمی نیکی اور خوبی کا عادی ہو جائے۔ ہاں، اس لیے آدمی کو ایسا ماحول تیار کرنا چاہیے، چاہے مقام پر ہو یا باہر آدمی جماعت میں ہو۔ اگر آدمی اس کام میں لگنے کے بعد بھی اگر یہ ماحول نہیں تیار کرتا، دعوت کے کام میں لگنے کے بعد بھی اگر آدمی یہ ماحول نہیں تیار کرتا، تو پھر وہ آدمی غفلت کا شکار ہو جائے گا، چاہے جماعت میں ہے تو وہاں بھی، چاہے گھر پر ہے تو وہاں بھی۔ اس لیے بزرگوں نے خروج کے زمانے کے بھی 24 گھنٹے کا نظام بتایا، اور مقام پر رہ کر بھی اپنے کام کاج کاروبار کے ساتھ 24 گھنٹے گزارنے کا طریقہ سمجھایا کہ آدمی مقام پر بھی اپنے 24 گھنٹوں کی محافظت کرے، 5 نمازوں کے اہتمام کے ساتھ آدمی روزانہ کی صبح شام کی تسبیح پڑھے، اللہ کا ذکر کرے تاکہ غافل نہ رہے، اور قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو اتنا وقت قرآن شریف کو سیکھنے میں روزانہ لگا، صرف بچے کو چھوڑنے آ کر واپس جا کر اپنا کام پورا نہیں ہوگا، کہ بہت سارے والد روزانہ آتے ہیں بائک پر، بچے کو حافظ بنا رہے ہیں، بچے کو عالم بنا رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے چلے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ذمہ داری پوری ہو، اور ان کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں، یا ان کے تجارت کے مسائل صحیح نہیں۔ تو جیسے وہ بچے کو اہتمام سے چھوڑنے آ رہا ہے اور بچے کو اس علم کا حاجت مند سمجھ رہا ہے، ایسے ہر مسلمان اس علم کا حاجت مند ہے، اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا علم حاصل کرے۔ اس لیے ایسا ماحول تیار کرے کہ جس ماحول میں علم کا لینا دینا آسان ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے ایسا ماحول بنایا کہ علم کا لینا دینا بہت آسان ہو گیا، نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے زیادہ، بہت تھوڑے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے، لیکن علم کے سیکھنے سکھانے کا ایسا ماحول بنا دیا کہ کوئی آدمی جاہل نہ بچا۔ ہاں، مردوں نے بھی علم لیا، عورتوں نے بھی علم سیکھا، مردوں نے بھی سیکھا، عورتوں نے بھی علم سیکھا، بچوں نے بھی علم سیکھا، یہاں تک کہ ان کے غلاموں نے، جو نوکر چاکر تھے ان کے گھروں کے جو نوکر چاکر تھے، انہوں نے بھی علم سیکھا، اور صرف سیکھا نہیں، اس علم کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری۔ جو اصل چیز کہ زندگی علم کی روشنی میں، کھانا پینا پہننا اوڑھنا شادی بیاہ کاروبار تجارت لینا دینا سب علم الہی کی روشنی میں، جو اصل چیز جو اس محنت سے چاہا جا رہا ہے ہر مسلمان حضور علیہ السلام والے مبارک علم کی روشنی میں زندگی گزارے، جہالت باقی نہ رہے، جہالت کے لیے کوئی جگہ نہیں،
جہالت کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ گھر میں، نہ دکان میں، نہ بازار میں، نہ زندگی میں، نہ خوشی میں، نہ غمی میں، کہ جہالت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جاہل کا ٹھکانہ جہنم ہے، جاہل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس لیے علم کے لینے دینے کا ماحول بنانا، سیکھنا سکھانا ہے دعوت میں۔ اس لیے پہلے جو جماعتیں چلتی تھیں اس میں سیکھنا سکھانا غالب رہتا تھا، اس لیے چلے میں سے آدمی آتا تھا تو یاسین شریف یاد کر کے آتا تھا، چلے میں سے آتا تھا 25-30 دعائیں پڑھتا تھا، سونے کی، کھانے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، بستی میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، اتنی تقریباً 25 دعائیں یاد کر لیتے، دعائیں قنوت صحیح کر کے آیا، التحیات درود شریف کی صحت کر کے صحیح کر کے آیا، کہ پہلے آدمی التحیات پڑھتا تھا لیکن کوتاہیاں تھیں، اس میں غلطیاں تھیں، اب صحیح کر کے آ گیا کہ یہ چلے میں سیکھ۔ اور اس کا جہاں بھی جماعت دیکھتے تھے، سفر میں، ٹرین میں، بس میں، تو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہوتے تھے، بلکہ پیدل چلنے والی جماعتیں بھی 2-2 کی جوڑی بنا کر ایک آدمی کلمہ سیکھ رہا ہے، ایک سکھا رہا ہے، ایک آدمی پہلا نمبر سیکھ رہا ہے، دوسرا سکھا رہا ہے، ایک ساتھی دعائیں قنوت سیکھ، یہاں تک کہ وہ تلاش کرتے تھے مقام پر تلاش کرتے تھے کہ کوئی آدمی ایسا سیکھا ہوا مل جاوے جس کے پاس بیٹھ کر سیکھے، کیونکہ اس وقت زیادہ جماعتیں ایسی آتی تھیں جس میں سیکھے ہوئے کم ہوتے تھے، کتاب پڑھنے والے بھی کم ہوتے تھے، تو وہ کتاب پڑھنے والا آدمی تلاش کرتا ہے، لیکن ایسے ساتھی بھی چلا لگاتے تھے تو وہ کچھ نہ کچھ قرآن شریف کی صورتیں صحیح کرتے تھے، دعائیں سیکھتے تھے، سنتیں سیکھتے تھے، کھانے سونے کا سنت طریقہ، اور پھر اس مطابق عمل کرتے۔ چلے میں سے سر پر ٹوپی رکھ کے آتے تھے، یہ سر پہ ٹوپی رکھ لی، چلے میں سے رکھی، تہجد کی پابندی لے کر آئے ہیں تو اب سال ہا سال گزر گئے، تہجد جا کے تہجد سیکھ، صلاۃ التسبیح سیکھ کر آئے ہیں تو اب سال ہا سال گزر گئے، صلاۃ التسبیح نہیں چھوٹی، حالانکہ وہ مستحب عمل ہے۔ تو یہ سیکھنا سکھانا تبلیغ میں، تاکہ کوئی آدمی جاہل نہ رہے، اور جو زندگی میں محرمات ہیں، حرام ہے، اس سے توبہ ہے، ایک تقویٰ پیدا، جیسے میں نے عرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی حرام سے توبہ کرتا ہے۔ اب حرام مختلف قسم کے ہیں، ایک کمائی میں ہے، خرچ کرنے میں حرام ہے، یا آدمی کے بولنے میں حرام ہے، آدمی کے سننے میں، یا اور دیگر قسم کا ہے، تو ہر لائن کے حرام سے آدمی توبہ کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لے تو سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا، سب سے بڑی عبادت گزاری ہے کہ آدمی حرام کاموں سے بچتا رہے، اپنے آپ کو بچاتا رہے اس سے، تو یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے، یہ صلاحیت، یہ استعداد پیدا ہوتی ہے، یہ منافع ہے اس میں۔ ایسے ہی آدمی کے اندر حسن اخلاق کی صفت پیدا ہوتی ہے، یہ چیزوں سے کہ دل نرم ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، ذکر سے، اور آدمی کے اندر تواضع آتی ہے، عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، جو اچھی صفت ہے اس کے مقابلے میں عجب ہے، کبر ہے، یہ بری صفت ہے، وہ کٹتی ہے، اور آدمی میں تواضع آتی ہے، عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، اور دھیرے دھیرے پھر اب آگے جا کر آدمی میں حسن اخلاق کی صفت آتی ہے۔ اچھے اخلاق یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہم کو سلام کرے ہم اس کو سلام کریں، کوئی آدمی ہم سے ہنستا کھیلتا ملتا ہے ہم بھی اس سے ملتے ہیں، جیسے عام ماحول ہے اس کا، ہر دوست اپنے دوست سے ملتا ہے، کھلے دل سے ملتا ہے، گھنٹوں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ایک دوسروں کے مددگار بنتے ہیں، بیمار ہو جاوے تو ہفتہ 10 دن اس کے ساتھ ہاسپٹل میں رہتے ہیں،
وہ مقروض ہو جاوے تو اس کی مدد کرتے. تو یہ حسن اخلاق میں نہیں. حسن اخلاق آدمی کے لیے ہے. حضور علیہ السلام نے اس کا معیار بتایا سل من قطع. آدمی کے اخلاق کی علامت ہے کہ وہ توڑنے والوں سے جوڑے، کہ جو تم سے توڑے تم ان سے جوڑے. سل من قطع واعف عمن ظلمک. اور جو تم پر ظلم کرے تم ان کو معاف کر دو. آدمی دوست کے لیے تو ہفتے بھر ہاسپٹل میں رہتا ہے، ہفتے بھر، اور جب ماں بیمار ہوتی ہے تو باری لگاتا ہے. ماں بیمار ہوتی ہے تو کہ 2 دن میں رہا ہوں، 2 دن بھائی آئے گا، اور 2 دن کے بعد بہن آئے گی. یہ حسن اخلاق ہے. جہاں آدمی کو خدمت پر سب سے زیادہ اجر، دوست کی شادی ہے تو آدمی 15 دن فارغ کر دیتا ہے، 15 دن. اور سگے بھائی کا کوئی مسئلہ ہے تو آدمی 2 گھنٹے دینے کو تیار نہیں کہ نہیں وہ نہیں آیا تھا میں کیوں جاؤں، وہ آتا ہے میرے گھر. تو یہ آدمی کے حسن اخلاق نہیں ہے کہ وہاں تو آدمی 15 دن دے دے، یہاں 2 دن نہ دے، 2 گھنٹے نہ دے. اچھے اخلاق کی علامتیں ہیں کہ جو توڑے اس سے جوڑے. سل من قطع واعف عمن ظلمک. جو تم پر ظلم کرے اس کو درگزر کر دو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، جب تمہاری باری آئے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جب تمہاری باری آئے تو تم اچھا سلوک کرو. یہ آدمی کے حسن اخلاق ہے. اور یہ ترازو میں سب سے زیادہ وزنی، سارے نیکیوں پر سب سے زیادہ بھاری یہ عمل. اس کوالٹی اچھی ہے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے. جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کریم آدمی تھے، بڑے سخی آدمی تھے. احسان کرتے تھے لوگوں پر، غلاموں کو آزاد کرتے تھے، غریبوں کو کھلاتے تھے، اور حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے. غریب رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ جس میں امی جان ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، جو ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ان پر زنا کی تہمت لگائی بعض لوگوں نے. ایک سفر سے واپسی پر ایک واقعہ ہوا جس میں وہ تنہا رہ گئی پیچھے. تو اس موقع پر بعض منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے بات اڑا دی اور بات چل پڑی، اڑ گئی. ہوتی ہیں بعض باتیں، تو اس میں بعض مرتبہ بعض مخلص لوگ بھی جو ہے وہ اسی لیے آدمی کوئی بات سنے، دوبارہ سنے، سہبارہ سنے، لیکن جب تک حاجت نہیں ہے خود نہ بولے. جب تک کوئی شدید تقاضا نہ ہو جائے بولنے کا، وہاں تک نہ بولے. سننے کے بعد چاہے وہ صحیح خبر ہو، کیونکہ ضروری تھوڑا ہے کہ ہم بولیں گے، ضروری تو ہوتا ہے. جب ضروری ہو جائے اور آدمی کو پکا ہو جائے کہ بات سچی ہے تب بولے، ورنہ ایسا ہو جاتا کہ بات اڑ گئی، چلانے والوں نے چلا دی، تو بعض مخلص لوگ تھے وہ بھی اس کا شکار ہو گئے اس وقت، اور انہوں نے وہ بات بڑھا دی آگے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی ناراضگی ان لوگوں پر کہ وہ ان پر احسان کرتے تھے، ان کے قریبی تھے، انہوں نے بھی اس بات میں حصہ لے لیا. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب ان پر خرچ نہیں کرا، کہ میری بیٹی پر انہوں نے الزام لگایا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازلہ یأتل اولو الفضل منکم والسعة یؤتوا ذوی القربى، کہ فضل والوں کے لیے، بزرگی والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی قسم کریں. اور وہ ہاتھ ہو کے اپنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہاں تو ایمان سے قلوب لبریز تھے، تو اتنا ایک جملہ کافی ہو گیا. ہمارے مخلص اور متقی آدمی کو سمجھانے میں، ہاتھ جوڑنے میں دل لگ جاتے، بھلے آدمیوں کے پیر پڑنا پڑتا، کیونکہ وہاں تو ایمان سے قلوب بھرے ہوئے تھے. ایک آیت کافی ہو گئی، ایک آیت کافی. یہ اصل علامت ہے ایمان کی. ہجرت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک جملہ کافی ہو گیا.
ایک جملہ، کیونکہ قلوب ایمان سے بھرے ہوئے تھے، اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے ایمان سیکھا پہلے، ایمان سے دل بھرے ہوئے تھے، تو اب قرآن کی ایک آیت نہیں آدھی آیت کافی ہو جاتی عمل کرنے کے لیے، کہ بھلے آدمی تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ قسم کھا چکے تھے کہ اب ان پر خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے بہت بری حرکت کی ہے، امی جان پر تہمت لگائی، معمولی بات نہیں تھی، لیکن ایک آیت آئی آسمان سے کافی ہو، تو ایمان والوں کے لیے پھر بہت لمبا یعنی 2-4 صفحے کے فتوے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ فتویٰ لایا جائے گا اس کے لیے، بلکہ آیت کافی ہو جائے گی، اور آیت کا ٹکڑا کافی ہو جائے گا کہ اتنا لائے کہ اتنا کافی ہو گیا، اس لیے کہ اندر ایمان بھرا ہوا، عمل کے لیے دل تیار ہے۔ تو اتنی بڑی بات تھی یہاں پر، ابوبکر رضی اللہ عنہ اس سے رک گئے اور پہلے جتنا خرچ کرتے تھے اس سے ڈبل خرچ کرتے تھے۔ اسی لیے تبلیغ میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آدمی ایمان پر محنت کر کے ایمان بنا لے، ایسا ایمان بنا لے کہ آدمی کو صلہ رحمی کرنے میں مانع نہ بنے، احسان کرنے میں مانع نہ بنے، ایمان درگزر کرنے میں مانع نہ بنے، ایسا ایمان بنا لے آدمی۔ اور یہ چیز موت تک محنت کرنے کی، موت تک محنت کرنے کی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی نے ایک مرتبہ محنت کر کے ایمان بنا لیا ہے اب ہو گیا، ایک مرتبہ محنت کر کے پیسہ بنا لیا ہو گیا، ایسا وہ تو خرچ ہو جاتا ہے۔ ایک مہینے میں 1,00,000 روپے کمایا تھا لیکن 1,10,000 کا خرچہ ہو گیا، وہ تو خرچ ہو گیا۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ایمان بھی میلا ہو جاتا ہے، اس میں ضعف آ جاتا ہے، عمل بدعملیوں کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے، ماحول کی وجہ سے اندر ضعف آ جاتا ہے۔ اس لیے آدمی اس پر محنت کرتا رہے، ہر وقت محنت کرتا رہے، 24 گھنٹے متفکر رہے اور موت تک مطمئن نہ رہے۔ ابن ابی ملیکہ کا وہ مشہور قول ہے کہ میں 40 صحابہ سے ملا، ہر ایک کو میں نے اپنے خاتمے کے بارے میں فکر مند، وہ اصحاب محمد ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہیں، ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 40 صحابہ سے ملا ہوں، ہر ایک کو میں نے خاتمے کے بارے میں فکر مند پایا ہے، کہ وہ موت تک اس کے بارے میں متفکر تھے، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے عمل کے بارے میں جی رہے ہیں، تو وہ عمل کے لیے جی رہے ہیں، پھر بھی وہ اس کے بارے میں متفکر اور فکر مند ہے۔ ہر وقت ایک ڈر لگا، جیسے مالدار کو چوری کا ڈر لگا رہتا ہے، تندرست آدمی کو بیمار ہو جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے، زندہ آدمی کو موت کا ڈر ہے کہ مر جائے گا، ایسے دیندار آدمی کو بے دین ہونے کا ڈر رہنا چاہیے کہ کہیں بے دین نہ ہو جائے، کہیں آدمی پھر نہ جائے کہ کل کیا کرے گا آدمی کس کو پتا، آج تو آدمی نیک ہے دیندار ہے، کل کو کیا کر دے گا کس کو پتا ہے۔ تو آدمی ایمان والا ڈرتا رہتا ہے، ایک قسم کا ڈر، جیسے مالدار کو غریب ہونے کا ڈر ہے، تندرست کو بیمار ہونے کا ڈر ہے، ایسے ہی آدمی کو، زندہ آدمی کو مرنے کا ڈر ہے، ایسے ایک دیندار آدمی کو، ایک نیک آدمی کو، ایک بھلے آدمی کو کل کو کیا کر دے گا اس کا ڈر رہے گا۔ وہ ڈر کہتے ہیں کہ صحابہ میں تھا کہ 40 سے ملاقات ہوئی، سب کو خاتمے کے بارے میں فکر مند ہے کہ خاتمہ کس حال میں ہوگا، کہ خاتمہ اچھا ہو، کہ آدمی نے نیک اعمال کیے ہیں، ایمان کی حفاظت کی ہے اور اس کے ساتھ اعمال کیے ہیں اور ان اعمال کی حفاظت بھی کی ہے، کہ ریا سے، سمعہ اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے یا دین کے ذریعے دنیا کمانے کے جذبے سے آدمی نے اپنے عملوں کو ضائع نہیں کیا ہے، بلکہ اعمال کو صرف اور صرف اللہ کے لیے باقی رکھا۔ ان عملوں میں کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے، اس میں نہ ریا ہے، نہ سمعہ ہے، نہ شہرت ہے، نہ اس میں حب جاہ ہے، نہ اس میں حب مال کا جذبہ تھا، نہ ان اعمال کے ذریعے سے دنیا بنانے کا یا کوئی چھوٹا بڑا عہدہ حاصل کرنے کا جذبہ تھا، کوئی جذبہ نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اور کچھ نہیں چاہیے، نہ ملک چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ کرسی چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے،
نہ دو آدمیوں کے درمیان میں ہماری واہ واہ چاہیے، نہ مرنے کے بعد کی نیک نامی چاہیے دنیا میں۔ ایسے مرتبہ یہ ہوتا ہے صرف کہ مرنے کے بعد لوگ یاد کریں، تو اس کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے تو رہا نہیں۔ ادھن بازار کہ آدمی زندگی میں تو کچھ نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا کہ مرنے کے بعد ہم کو لوگ یاد کریں، تو یہ بھی ایک طرح سے خطرے کی چیز ہے کہ یہ بھی چیز نہیں چاہیے کہ صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل ہے، تو پھر وہ ساری چیزیں تو اندر آئے گی، وہ ساری چیزیں اندر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزت دے گا، اچھے عملوں کی وجہ سے اللہ دنیا میں برکت دے گا، مال بھی دے گا، برکت والا دے گا، قابل آدمی ہوگا تو اللہ اس کو عہدہ بھی دے گا، بغیر مانگے دے گا۔ جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، قابل آدمی تھے، خلیفہ بنا دیا، حضرت عمر کو امیر المومنین بنا دیا اور ان کے ہاتھوں اتنی فتوحات کروا دی، قابل آدمی تھے وہ، لیکن وہ امیر المومنین بننا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت ابوبکر تو ان کو پہلے دن سے بنا رہے تھے، انہی کا ہاتھ پکڑ کے کہ عمر اور ابو عبیدہ ہے، ان دونوں میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ لوگوں سے یہ کہا تو حضرت عمر نے اسی وقت حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت شروع کر دی کہ اصل تو حقدار یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد حضور کے مصلی پر یہ کھڑے ہوئے، حضور علیہ السلام کے ساتھ غار میں یہ تھے، سب سے پہلے تو یہ ایمان لائے، ان کی فضیلت بیان کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ تو نہ وہ چاہتے تھے نہ یہ چاہتے تھے، اسی لیے ایک موقع پر ایک قضیہ ہوا تو اس میں ایک آدمی آیا اور ابوبکر سے کہنے لگا کہ خلیفہ آپ ہو کہ عمر ہے؟ ابوبکر نے کہا کہ ہاں بھائی، اصل تو حقدار وہی تھے، انہوں نے مجھے بنا دیا، حقدار تو وہی تھے لیکن انہوں نے مجھے بنا دیا۔ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ شیطان داخل ہوتا ہے، ایک معاملہ ہو گیا ایسا، ایک آدمی کا قصہ ہو گیا، تو اس قصے میں اس آدمی کو ایسا لگا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو وہ آدمی حضرت ابوبکر کے پاس آ کہنے لگا کہ خلیفہ آپ ہو کہ عمر ہے؟ تو بہت اچھا موقع تھا اس وقت، ہاں بھائی میں ہوں، لیکن کیا کروں کہ وہ سارے کام کر دیتا ہوں، خلیفہ تو میں ہوں لیکن وہ مجھے پوچھتا نہیں۔ اچھا موقع تھا، لیکن چونکہ مخلص لوگ تھے تو کہنے لگے ہاں بھائی، خلیفہ تو اصل وہی حقدار تھے لیکن مجھے بنا دیا۔ تو چاہتے کچھ نہیں، نہ وہ چاہتے تھے نہ یہ چاہتے تھے، لیکن ان کے اندر وہ قابلیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتنا بڑا مقام دیا ہے اور مخلصین کا سردار بنا دیا کہ اصل چیز ہے۔ امی جان رضی اللہ عنہ کے پاس ابن عباس پہنچے جب بیمار تھی عیادت کے لیے، باہر تھے، اندر جانے کی اجازت طلب کی تو خادمان سے کے ذریعے کہلوا دیا کہ ان کو اندر مت آنے دو۔ پھر انہوں نے کہا کہ امی جان سے کہیں کہ عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں، عیادت کر کے چلا جاؤ۔ پھر کہا کہ نہیں، ان کو مت آنے دو۔ تو وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ جب بھی آتے ہیں میری تعریف کرتے ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ میرے منہ پر میری تعریف کریں۔ تو انہوں نے معذرت کی اس سے کہ چلو نہیں کروں گا، عیادت کر کے چلا جاؤں۔ اندر گئے اور وہی عادت کے مطابق ان کی تعریف شروع کر دی۔ تو کہنے لگے میں اسی لیے آپ کو اجازت نہیں دیتی ہوں، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا کوئی تذکرہ کرو، ایسے حال میں دنیا سے جانا چاہتی ہوں کہ میرے موت کے بعد بھی میرا دنیا میں کوئی تذکرہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں نام زندہ کر دیا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، کوئی حدیث کی کتاب باقی نہیں ہوگی جس میں ان سے روایت ہو، کوئی دارالحدیث باقی جس میں سال بھر عائشہ کا تذکرہ نہ ہو، اور یہ فضائل کی کتاب سے کوئی مسجد خالی نہیں ہوگی کہ جس میں ان کا نام نہ آتا، اور ہزاروں لاکھوں گھروں میں عائشہ نام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو دنیا سے اس حال میں جانا چاہتی ہوں کہ میرے بعد میرا کوئی ذکر ہی نہ ہو، لیکن اللہ نے ان ناموں کو زندہ کر دیا، کیونکہ اللہ کے لیے ہے، جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ ایسا بیج ہے جو اگنے والا ہے۔ آج اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا کہ ایک چھوٹا سا دانہ ہے، ایک چھوٹی سی گٹھلی ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کو کسی نے زمین میں بو دیا ہے تو اب یہ اس کا درخت بنے گی۔ اتنی سی گٹھلی ہے، اس کا اتنا تنا ہوگا،
اور اس کی ڈالیاں ہوگی اور شاخیں ہوگی اور اس پر پھول آئیں گے، پھل آئیں گے، اور سال ہاں سال تک اس کا پھل لوگ کھاتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ مخلصین کے کاموں کو زندہ کر دیتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ کرے، عبادت بھی دعوت بھی، کہ اس کے ذریعے سے کوئی چیز نہیں چاہتی، کہ مسجد وار جماعت میں فیصل بننا بھی نہیں چاہتے کہ مسجد کی جماعت میں ہمارا نمبر کیوں نہ لگتا، کہ یہ بھی نہیں چاہتے۔ اگر یہ اندر داعیہ ہے کہ ہمارا نمبر کیوں نہ لگتا، میں نے 2 مرتبہ 4 مہینے لگائے ہیں، تو یہ اخلاص کے منافی کہ اندر ایسا آیا کہ میں دوسری بار 4 مہینے جا کر آیا، ایک ہی مرتبہ لگایا ہوا ہے، اس کو فیصل بناتے مجھے نہیں بناتے، کہ یہ اخلاص کے منافی کہ یہ چیز آدمی نے 4 مہینے اس کے لیے لگائے تھے کہ فیصل بنا، یہ 4 مہینے تو اس لیے لگائے تھے کہ دین پر چلنا سیکھ لے اور دین کی بات کہنا سیکھ لے، اس کے لیے 4 مہینے لگائے تھے کہ دین پر چلنا سیکھ۔ آدمی مقصد سے ہٹا ہوا اس لیے وقت لگایا تھا کہ خود اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھ اور دوسرے لوگوں کو دین کی بات کہنا سیکھ لے۔ اس کے لیے تو فیصل بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، امیر بننے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ کام تو ایسا ہے کہ آدمی گھر میں، بازار میں، مسجد جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ انفرادی دعوت ہے کہ اب آدمی یہ کام، اصل کام کی طرف توجہ ہوئی کہ اپنی ذات سے دین پر چلنا آدمی سیکھ لے اور آدمی دعوت دینا سیکھ لے، تو اس کے لیے تو آدمی کو جہاں جائے گا وہاں موقع ہے کہ آدمی جنگل میں ہوگا تو وہاں بھی دین پر چل سکتا ہے، اور شہر میں ہوگا تو وہاں بھی دین پر چل سکتا ہے، اور آدمی گھر میں ہوگا وہاں بھی دعوت دے سکتا ہے، بازار میں بھی دعوت دے سکتا ہے، چھوٹوں کو بھی دے سکتا ہے، بڑوں کو بھی دے سکتا ہے، کہ آدمی اللہ کے لوگوں کو دین کی بات کرے۔ یہ اس کے مقاصد ہے۔ اس کے لیے جان مال کا مطالبہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی جان لگاوے، اپنا مال لگاوے، اپنا وقت لگاوے، اپنے جذبات لگاوے، اور دن بدن اپنے دین میں آدمی ترقی کرتے ہوئے دوسروں کو بھی پوری فکر کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، اندر کی کڑھن اور درد کے ساتھ، دوسروں میں جو محنت ہے چل پھر کر دعوت، وہ خالی زبانی جمع خرچ کا نام نہیں، وہ اندر کی کڑھن ہے۔ جب تک وہ کڑھن اندر نہیں ہوگی وہاں تک آدمی پابند نہیں بنے۔ یہ جو ہوتا ہے کہ آدمی چلا لگا کے آیا اور 1 ہفتہ برابر چلا، مشورے میں غائب ہو گیا، پھر 2-4 گشتوں کے بعد دوسرے گشت میں غائب ہوا، پھر 2 مہینے کے بعد پہلے گشت میں بھی غائب ہوا، اب اگلے سال چلے میں جائے گا تو پھر 1-2 مہینہ چھوڑے گا، پھر غائب ہو جائے گا۔ اس کی وجہ بنیاد یہ ہے کہ اندر درد پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ تو ماحول کا ایک اثر تھا، تھوڑا مہینہ 1.5 مہینہ چلا ہے، پھر وہ ختم ہو گئے۔ اندر جب درد پیدا ہوگا، اندر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اس کام میں دماغ سے زیادہ دل کی ضرورت ہے۔ دل کا اندر کا درد، ایک تو دماغی تدبیریں اس کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی اس کو کیسے ملے، اس کو کیسے ملے، یہاں کیسے جائے، وہاں کیسے جائے، دماغی تدبیریں ہیں، اور ایک اندر کا درد کہ آدمی کے اندر ایک درد ہے، تو پھر وہ درد آدمی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا کہ بھئی ہمارے محلے میں ابھی اتنے لوگ مسجد سے باہر ہیں اور کیسے ہم بیٹھ جائیں، امت کا یہ حال ہے اور ہم کیسے اپنے کام میں لگ جائیں۔ آدمی کے اندر ایک درد پیدا ہو، جس درد کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ حضور علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ کے واقعات کو جب غور سے آدمی پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ اندر اثر، جس کو کہتے ہیں نا تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ دل اثر لے، کہ دل نے اثر لیا، اندر درد پیدا ہوا ہے، امت کا غم آیا، تو پھر اس کے ساتھ آدمی چین سے بیٹھے گا۔ ہاں، آدمی گشت کے دن دکان پر نہیں ہوگا، ہفتہ واری اجتماع ہو اور 4 مہینے والا ساتھی دکان کھولے بیٹھا ہو، نہیں ہو سکتا ایسا کہ ہفتہ واری اجتماع ہو اور وقت لگایا ہوا آدمی باہر لاری پر چائے پی رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندر درد ہے نہیں پیدا ہوا۔ گشت، مسجد کا گشت ہو رہا اور آدمی اپنے کام میں لگا ہوا کہ اندر اس درد کی کمی ہے، ابھی کام سے تو جڑ گیا ہے،
دعوت سے لگ گئے لیکن ابھی دعوت ہم کو نہیں لگی. یہ علامت ہے اس کی. جب دعوت اندر لگ جاتی ہے تو آدمی اپنے اجتماعی اعمال تو ہے ہی، آدمی اپنا 2.5 گھنٹہ لگا کر بھی اگر فارغ وقت ہے تو آدمی فرصت سے بیٹھے گا نا. یہ ساری چیزیں تو مشقیں ہیں. یہ 2.5 گھنٹہ پہلا کر، دوسرا کر، سیر روزہ، یہ مشق کے طور پر ایسا کہ دھیرے 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 آدمی، اب چونکہ جوانی کی عمر میں دنیاوی تقاضے زیادہ ہوتے ہیں، کاروبار، گھر بار، بیوی بچے، تو کم از کم اتنا 5 کام بھی کرتا رہے ہو تو دھیرے 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 وہ جیسے جیسے ادھر سے نجات ملتی جائے گی ادھر بڑھاتا جائے گا. ادھر 2.5 گھنٹے لگا رہا تھا، بڑی یعنی اس کے ساتھ لگاتا تھا، زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، اس میں سے نکال کے لاتا تھا. اب اللہ نے تھوڑی فرصت کر دی تو یہاں 3 گھنٹے کر دے گا، پھر اور تھوڑی فرصت ہوئی تو یہاں 4 گھنٹے کرے گا. 3 دن لگاتا تھا، تھوڑی فرصت ہو گئے تو یہاں 6 دن کرے گا. ہر مہینے 6 دن نہیں لگا سکتا تو سال میں 2-4 مہینے، جیسے رمضان میں 6 دن لگا دے گا. ہولی آتی ہے، دیوالی آتی ہے، ایسے میں 3-4 دن چھٹی ہو جاتی. تو کاروبار میں ایک تو 3 دن لگاتا ہی تھا، چلو اس مہینے میں اور 2 دن چھٹیاں تو ایک دوبارہ اور 3 دن لگا. تو سال میں 2-4 مرتبہ آدمی 2 بار لگائے گا، نہ کہ سال میں 2-4 مرتبہ کم کرے گا. ہوتا ہے جب وہ بیرون کے قواعد کا تفقد ہوتا ہے تو بھئی 3 دن کتنی بار کے 6 مرتبہ. بھئی سال میں تو 12 مہینے ہیں، آپ کے 6 مرتبہ تھے تو ایک چلے میں گئے تو چلو 2 مہینے اس میں نکل گئے تو 10 مرتبہ تو ہونے چاہیے. 10 مرتبہ تو ہونے کہ نہیں. اصل میں وہ تھا کہ سیزن میں نہیں گیا 4 مہینے. ہونا تو یہ تھا کہ بھئی سیزن میں بھی لگائے 3 دن پابندی سے، لیکن سال میں رمضان میں 2 مرتبہ لگائے تھے تو 11 مرتبہ ہو گئے، اور دیوالی میں 2 مرتبہ لگائے تھے تو کتنے مرتبہ ہو گئے؟ 13 مرتبہ. اور ایک مہینے میں ہمارے پاس تقاضا آیا تھا، مسجد کی جماعت تیار تھی، کوئی لے کر جانے والا نہیں تھا تو میں لے کر چلا گیا تھا تو 14 مرتبہ لگا. یہ پیدا ہو دھیرے دھیرے آدمی آگے بڑھا. اس کا نام کہ 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے دے رہا ہے، 4 گھنٹے دے رہا ہے. اپنی مسجد کے تقاضے آدمی پورے کر رہا تھا، اب دھیرے دھیرے ہلکے میں کچھ تقاضے ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہونے لگا. وہ پورے کرتے کرتے آدمی ضلع میں کچھ تقاضے ہوتے ہیں اس کے لیے تیاری کرنے لگا. وہ تقاضے پورے کرتے کرتے آدمی اب آگے بڑھا. تو یہ چیزیں دھیرے پیدا ہوتے 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 آخری چیز آدمی کی یہ ہو کہ آدمی دنیا سے اس حال میں جاوے کہ دنیا کی چیز کی اس کے دل میں کوئی تمنا نہ باقی ہو. نہ دنیا میں اپنی مرضی سے جینے کی تمنا ہو، نہ کمانے کی تمنا ہو، نہ اپنی کوئی چاہت ہو، بلکہ اب جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا سب کس کے لیے؟ اب کوئی چیز باقی نہیں، اب کوئی تمنا نہیں ہے. کیونکہ بچپن کی کچھ تمنائیں، امیدیں، آرزویں ہوتی ہیں، جوانی کی کچھ آرزویں، تمنائیں، امیدیں ہوتی ہیں، لیکن آدمی نے ساتھ ساتھ میں دین کا کام ایسا کیا ہے کہ اب دنیا سے آدمی ایسے حال میں جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے راستے کی موت چاہتا ہے. کیسی موت چاہتا ہے؟ کہ ہاں کہیں اللہ کے راستے میں کسی زمین کا پیوند ہو جائے. یہ اندر تمنا. آپ دیکھیں صحابہ کی تمنا، صحابہ کی تمنائیں دیکھیں، اور ان کی تمناؤں کے حساب سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی موتیں دی. حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وفی بلد رسولک، کہ یا اللہ میں تیرے راستے کی موت مانگتا ہوں اور تیرے نبی کے شہر میں مانگتا ہوں. حالانکہ محال چیزیں تھی، 2 چیزیں جمع ہوں، اس لیے کہ وہ حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے، وہاں جہاد ہونے والا نہیں. اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے راستے کی موت مانگتا ہوں اور مدینہ کی حضور کے شہر کی موت مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آرزو پوری کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے شہر میں نہیں، حضور کے محراب میں موت دی کہ حضور کے مصلی پر شہادت ہوئی. کہ یہ آرزو ہے ان کی، کیونکہ کام اللہ کا کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، آخرت کے لیے کیا ہے. اس لیے اب کوئی آرزو نہیں. نہ مالدار بننے کی تمنا ہے، نہ زمیندار بننے کی تمنا ہے، نہ جاگیردار بننے کی تمنا ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی عہدہ کرسی لینے کی تمنا ہے،
بلکہ تمنا اندر ہے اللہ کے نام پر جان دینے کی تمنا ہے کہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی کے نام پر چلی جائے۔ اور پھر بھی آدمی کہتا ہوا دنیا سے جاوے کہ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آدمی یہ آرزو اور تمنا کے ساتھ یہ اس محنت کا خلاصہ ہے کہ آدمی اس حال میں اب دنیا سے جا رہا ہے کہ اب دنیا میں اس کی کوئی چاہت ہے۔ ہاں چاہت ہے تو یہ چاہت ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ حضرت خالد کی وفات پر حضرت عمر نے بات کہی تھی کہ یہ ایسا بندہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے سوا اور کوئی آرزو نہیں تھی، اور وہ زندگی پر یہ تمنا کرتے رہے کہ اللہ کے راستے میں موت آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا بندہ تھا کہ جس کے دل میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے سوا اور کوئی آرزو نہیں تھی، اور دنیا کے کتنے علاقوں میں ان کے ذریعے سے اسلام زندہ ہو گیا۔ ہاں یہ اندر داعیہ اور جذبہ پیدا ہو کہ ساری ہر قسم کی تمنائیں ختم ہو جائیں، اندر ایک درد، ایک کڑن ہو کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو۔ چہ جائے کیا اتنا کام کرنے کے بعد ہمارے سگے بھائی کے نماز نہ پڑھنے پر دل ٹوٹتا نہ ہو، سگی اولاد کے بے نمازی ہونے پر آدمی کو کوئی تڑپ نہ ہو، اولاد بے نمازی اور آدمی ہنستے کھیلتے گشت کرتا ہو، گشت کے بعد آ کر آدمی تہقہ لگا رہا ہے مسجد میں بیٹھ، اور سگا بیٹا مسجد میں نہیں آ پایا اور مسجد کی جماعت بیٹھ کر تہقہ لگا رہی مسجد کہ کوئی درد اندر پیدا نہ ہو۔ ایک گشت تو درد کا نام، درد کا نام ہے کہ سینے کے کڑھن ہیں جو نبیوں کے سینوں میں ہوا کرتی تھی، اور جو امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا جو درد ہے وہ ایک گشت ہے، خالی چکر کاٹنے کا نام تھوڑا۔ اس لیے گزارش ہے اور یہ چیز اللہ سے مانگنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حضور علیہ السلام والا درد اور حضور والا وہ غم ہمارے سینوں میں کہ اس کا ایک ذرہ بھی اگر نصیب ہو گیا تو زہر قسم، اس کا نام ہے تبلیغ، کہ حضور والا وہ درد اندر سینے میں پیدا ہو۔ ہاں ایک آدمی کا اس کی دنیا پر حال آتا ہے تو کیسا غمگین نظر آتا ہے، اس کی چاہتیں ٹوٹ جاتی ہیں تو کیسا مردہ نظر آتا ہے، کہ اس کی چاہتیں پوری نہیں ہوئی، آدمی درد میں ہے، غمگین ہے، دنیا پر زد پڑ گئی ہے، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا ہے تو کیسا آدمی غمگین نظر آتا ہے، بیماری میں مبتلا ہو گیا تو کیسا آدمی کا منہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے دین میں ضعف آئے، وہ جملہ جو ہے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہے۔ حالانکہ صرف اتنا تھا کہ انہوں نے بیت المال میں زکوٰۃ جمع کرنے سے انکار کیا تھا کہ نماز تو ایمان میں لائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، بعض ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن بیت المال کو نہیں دیں گے ایسا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت ابوبکر کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی آوے ابوبکر زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا لَقَاتَلْتُهُمْ، کہ یہ اندر کے درد و غم کا نام، اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ کام کرتے 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 ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ درد ہمیں عطا فرما، اللہ تعالیٰ یہ غم ہمارے سینوں میں عطا فرما دے کہ دنیا کا غم لیے ہوئے تو کروڑوں پھر رہے، مال کا، دولت کا اور پتہ نہیں کس ظاہر کا غم لیے پھر رہے، اللہ کرے کہ دین کے مٹنے کا غم ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور اس کے لیے ہماری نیند اڑ جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ آخر وقت میں کہہ رہے ہیں مَا نَامَتْ عُیُونَ الْجُبَنَاء، کہ یا اللہ اس دلوں کی نیند حرام کر دے کہ جو تیرے راستے میں نکلنے سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں میں ان کی نیند اڑا دے کہ ہماری نیند اس لیے اڑے کہ اللہ کا دین دنیا میں مٹ رہا ہو اور ہم سو جائیں، ہماری بستی میں لوگ روزہ چھوڑ رہے ہوں اور ہم آرام سے رات میں دوستوں کے ساتھ ٹہکائے لگا رہے ہیں، بلکہ یہ درد جو ہے ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ جو رات میں مل رہے ہیں ان کو رات میں ملیں گے، جو دن میں ملیں گے ان کو دن میں ملیں گے، جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کو مسجد میں ملیں گے، جو مسجد تک نہیں آ رہے ہیں ان کو ان کے ٹھکانوں پر، ان کے گھروں پر جا کر ان سے بات کریں گے، ان کی خوشامد کریں گے، ہاتھ جوڑیں گے، اس کا نام گشت ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں
کہ جو اوقات لگانے ہیں ان اوقات میں تو باہر نکل کر محنت کریں گے، باقی یہاں رہتے ہوئے جو ہے ہم غافل بن کے نہ رہیں گے، بلکہ اپنی عبادت اور اعمال کے ساتھ ساتھ دین کے داعی بن کر رہیں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتے ہیں؟ ہاں، اس کے لیے 4 مہینے لگانا ہے، اس کے لیے 4 مہینے، ایک مرتبہ لگے ہیں دوبارہ لگائیں گے، سگارہ لگائیں گے، بار بار لگائیں گے، تاکہ یہ صحیح نعمت، یہ صحیح چیز اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اب اس کے لیے ہمت کر کے بتانا شروع کریں، کون کون حضرات پیش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہیں؟ ہمت کر کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ پیش کریں، کب سے ہے جماعت؟ رمضان کے بعد ہمارا اجتماع ہے ماشاءاللہ، اپریل کا۔ جی بھائی پیش کریں۔ مسجد والوں نے نیتوں کی ہوگی، عزائم بھی کیے ہوں گے، اجتماع طے ہو رہا تھا اس وقت تو سب نے ہی نیتیں کی تھی۔ اب یہ موقع ہے، ابھی سے اس کی بنیاد ڈالیں۔ ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ شعیب، ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرما، قبول فرما۔ اور پیش کریں، اور اپنے ساتھ جماعت پیش کریں کہ انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں اور میرے ساتھ جماعت بناؤں گا پوری، اس طرح پیش کریں۔ جی بھائی، اور پیش کریں۔ یہ تو آگے بڑھنے کا کام ہے، آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے۔ ہر مسجد سے ایک دو آدمی کھڑے ہوں اور پیش کریں کہ انشاءاللہ ہماری مسجد سے جماعت ہے، میرے ساتھ جماعت ہے۔ جن کو 4 مہینے لگے ہوئے وقت ہو گیا ہے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، یہی آگے بڑھنے کا طریقہ ہے۔ دین میں، دعوت میں آگے بڑھنے کا یہی راستہ ہے، اور آدمی خود ہمت کرے، اپنی ضرورت سمجھ کر آگے بڑھے۔ ماشاءاللہ اکثر مسجد والوں نے جماعت دیکھی۔ کھڑے ہو کر پیش کریں۔ مسجد والے بتانا اپنی جماعتیں۔ مسجد والے اپنے عزائم پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجد سے جماعت بنائیں گے۔ یہ تو ہمارا عمومی اجتماع ہے، عمومی آواز لگتی ہے، سال بھر تو مسجد اپنے حساب سے تاریخیں طے کرتی ہے، لیکن اجتماع کے موقع پر تو اجتماعی تاریخ ہوتی ہے کہ جس میں ہر مسجد سے جماعت بنانی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسجد والے ارادہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنی اپنی مسجدوں سے جماعتیں بنائیں گے۔ بھائی بنائیں گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی بنائیں گے؟ بھائی بولنے کا تو روزہ نہیں ہے، کھانے کا روزہ، پینے کا روزہ، غیبت کا روزہ، چغلی کا روزہ ہے، عزائم کا تھوڑا روزہ ہے۔ بھائی بنائیں گے جماعتیں انشاءاللہ؟ اب کھڑے ہو کر بتائیں کون سے مسجد والے کہہ رہے ہیں۔ ذرا ہنستے مسکراتے کھڑے ہو۔ ہنسنا یعنی یہ ایسے موقع پر ایک دوسروں کے سامنے مسکرانا، وہ بھی نیکی ہے، ثواب کا کام۔ پیش کریں۔ ایک 4 مہینے جماعت ہے، اسی لیے
زون کی جماعت ہے چلے اور 4 مہینے کی جماعت ہے. 2 جماعتیں 4 مہینے کی. 4 مہینے کی بتاؤں پہلے اجتماع سے. یہ تو رمضان کے بعد ہے فوراً. اجتماع ہے نا اجتماع 4 مہینے کی ایک جماعت اور 2 جماعتیں چلنے کی رمضان کے بعد. یہ ٹھیک ہے. رحمانیہ مسجد. جی بھائی اور پیش کریں. اور پیش کریں. زون کی تو ہر حلقے کی جماعت ہوگی. اور اجتماع یہ رمضان کے بعد شوال میں تو 50-60 جماعتیں ہوتی ہیں. وہ جماعتیں ہوگی لیکن اجتماع بھی اس سال ہمارا رمضان کے بعد ہے. پہلے تو دسمبر میں ابھی پچھلے کچھ سالوں سے ہو رہا تھا, جنوری میں ہو رہا تھا. اس سال ہمارا اجتماع اپریل میں ہے. تو اس لیے ابھی سے مسجدوں میں اس کی فضا بنانی ہوگی. چلے کی جماعتوں کا تو اللہ کا فضل ایک رخ پڑ گیا. شعبان کی جماعتیں بھی تقریباً زیادہ تر آدھی پونی جماعت اپنے آپ تیار ہوتی ہے. کچھ مزیدار جماعت زور لگا دیتی ہے, روانہ ہو جاتی ہے. بعض 1 کی 2 ہو جاتی ہے. شوال کے بھی ساتھی اکثر متعین ہیں جو اپنی جماعتیں بنا لیتے ہیں. لیکن اجتماع سے ہمارے شہر کی ہر مسجد سے جماعت بنے. اس کے عزائم ارادے مسجدوں کو ہی کرنے ہوں. اور یہی مجمع ہے جو اپنی اپنی مسجدوں میں بات چلانے والا ہے, بات رکھنے والا ہے, محنت میں پیش ہے. اگر یہ ساتھی ارادہ کریں گے تو مسجد وار جماعت کو آمادہ کریں گے جماعت بنانے پر. اور آپ حضرات خاموش رہ جائیں گے تو پھر آگے کام کیسے بڑھے گا؟ بھائی آپ لوگ بولنا شروع کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنائیں گے. بھائی بناؤ گے انشاءاللہ تو بولو نا کھڑے ہو کر. مسجد ابوبکر سے اور مسجد والے بتائیں. یہ تو ہمارا اجتماع تو اپریل کے اینڈ میں ہے. ابرار ماشاءاللہ, اللہ آسان فرمائے, اللہ قبول فرمائے. اور پیش کریں. ابوبکر, ابرار اور راجل 3 مسجدیں ہوئی. رحمانیہ 4. اور پیش کریں. ابھی تو تقریباً 1.25 مہینہ باقی. آج کون سی تاریخ ہے؟ 5 تاریخ. تو زیادہ وقت باقی ہے. 1.5 مہینے سے زیادہ وقت. کون سی مسجد؟ معصوم مسجد ماشاءاللہ. اور پیش کریں. اور مسجد والے بتائیں. کوئی مسجد باقی نہ رہے. ابھی تو 1.25 مہینے باقی ہے تقریباً. 27-28 ہے نا. 26, 27, 28 آج 5 تاریخ ہے. پورے 50 دن باقی ابھی محنت کے لیے. اور 4 مہینے کی جتنی مضبوط آواز لگے گی اتنی چلے کی جماعتیں اپنے آپ بن کے روانہ ہو جائے. اور آگے 4 مہینے کی جماعتیں اجتماع سے روانہ ہو جائے. جی بھائی اور پیش کریں. کیا اجتماع کے ابھی تک عزائم مسجد والوں نے کیے نہیں ہیں بھائی؟ مسجد والوں نے حلقوں میں اجتماع سے متعلق ابھی آواز نہیں لگائی ہے کیا شبیر صاحب؟ حلقہ 4 میں آواز نہیں لگی اجتماع سے 4 مہینے کی جماعت ہے؟ تو سب خاموش نظر آ رہا ہے. ادھر کا ہاتھی باندھنے کا ہے. 50 دن کے بعد اجتماع سے جماعتیں دینے کی تھی اور سب خاموش ہے. کیا بھائی حلقہ 4, 5 کی صرف ایک مسجد بولی ہے ابھی تک. 2 رحمانیہ اور ابوبکر. بھائی اور مسجد والے
ارادہ کریں گے، عزم کریں گے، مسجد میں جا کر بات رکھیں گے، آواز لگائیں گے. اگر اخیر میں جاگیں گے تو پھر تو کھوئیں گے کہ بھئی ابھی تو 3 دن کی جماعت رمضان کی بنا رہے ہیں، وہ بن جائے گی، پھر 4 مہینے کی بنائیں گے. ہماری تو ہر ملاقات میں پہلی آواز 4 مہینے کی اور آخری درجے میں اس کو نقد 3 دن تیار کرتے ہیں، 3 دن میں لے جا کے ذہن بناتے ہیں. اس لیے ہر مسجد والے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اجتماع سے 4 مہینے کی جماعت بنائیں گے اور اس کی ابھی سے آواز لگائیں گے. بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے ذرا وہ بتا دو، کھڑے ہو کر بتاؤ. مدنی والے کہہ رہے ہیں. اور مسجد غلام، مسجد غلام اور اقصی، مسجد نصرت اور فاطمہ، مسجد عبد الرحیم اور جی بھائی اور سنجیلی والے کیا کون سے پیچھے انعام آپ کی مکی مسجد. اور بھائی کیا شادی نیت نہیں ہے؟ اور عمران اور ظہور پورا ماشاءاللہ اور کوثر ماشاءاللہ. اور اپنی 60 مسجدیں تو ہوگی مسجد اور جماعت والی، مسجد اور جماعت والی زیادہ ہے. تو اتنی جتنی مسجدیں ہماری جہاں سے 3 دن کی جماعت جاتی ہے وہ ہر مسجد نیت کرے کہ ہمیں اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت اجتماع سے بنانی ہے انشاءاللہ. کیا بھائی نیت کرتے ہیں؟ ابھی حلقے بھی لگیں گے، حلقے میں بھی ثمرہ کو لیں اور رمضان میں دل نرم ہوتے ہیں. ابھی سے اس کی آواز مضبوط لگانا شروع کر دیں. ابھی رمضان ختم ہوگا تو سیدھا 25 دن رہ جائیں گے اجتماع کے، سیدھے 25 ہی دن بچ جائیں گے عید کے بعد. تو اس لیے ابھی سے حلقوں میں مسجد والوں کو فکر مند کریں اور مسجدیں اپنے حساب سے اپنا کام شروع کر دیں. اور ضرورت پڑے تو حلقے کے ذمہ دار حضرات جس مسجد میں جا کر ان کو اپنے کو ذرا ایک دھکا دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو جا کر 2-4 ساتھی طے کر لیں مسجد آپس کے مشورے سے، تاکہ وہ مسجد والوں کو ذرا آمادہ کر لیں. امیر معاون قسم کے ساتھیوں کی تشکیل کر کے ان کو کام پر لگا دیں. کریں گے انشاءاللہ. اچھا چلنے کے لیے بتائیں، رمضان کے بعد چلنے کی. اچھا اسٹوڈنٹس کے بھی یہ سیزن ہے، اسٹوڈنٹس کی مارچ میں 12ویں والوں کا ہوگا اور مئی میں پھر ہوگی ان کو دیر ہے ابھی. لیکن یہ مارچ میں جو اسٹوڈنٹس کی جماعتیں ہوگی، بلکہ مئی کی جماعتیں بھی ابھی سے رخ لینے لگی اور ضلعوں کی مئی میں جو جانے والی جماعتیں ہیں اسٹوڈنٹس کی. تو اس لیے چلنے کے لیے بتائیں، اسٹوڈنٹس کی بھی بتائیں اور عمومی جماعتیں بھی بتائیں. عید کے دوسرے دن سے زون کی کون سال کا ہے؟ مکی مسجد سے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما. آدم سے اور پیش کرے گا اقصی سے چلے کی. اور بتائیں اشرفی سے چلے کی جماعت. اور بتائیں جی بھائی اور پیش کریں. اچھا اسٹوڈنٹس ٹیچرس ہوتے ہیں الگ کرنا ہے. مارچ اینڈ میں ان کے ایگزام ختم ہو جائے گی، یہ 12ویں والوں کی بھی. اب یہ 6 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے ایگزام اور شاید 26 6 سے شروع ہو رہی ہے. اپریل سے جماعتیں پہلی اپریل سے بھائی ان کی بھی جماعتیں ہیں. یہ 12ویں والے اور 10ویں والے وہ لڑکے جن کی عمر 16 سال سے اوپر ہے، تو ان سب کی ابھی تشکیلیں کر سکتے آرام سے 1 اپریل سے عید کے بعد. تو اس لیے اس کے بھی عزائم کچھ کیے مسجد والوں نے بھائی، اس کے کچھ عزائم ارادے مسجد والوں نے کیے.
ہر مسجد میں ایسے 5-6 اسٹوڈنٹ تو ہوں گے، ارے ہوں گے 12ویں والے ہوں گے نا 5-6. ہلکے والوں کو ناموں کے پرچے بھی دیے ہوئے ہیں، اور 4 نمبر میں ہیں. کتنی جماعت ہیں؟ اچھا، تو جتنے بھی ایسے ہیں، اور 10ویں والوں میں وہ لڑکے جو 16 سال سے اوپر کے، تو ان کے بھی چلے کی تشکیل کریں. 16 سال سے نیچے ہوتے ہیں ان کو نہیں بھیجتے ہیں چلے میں. تو مسجد والے جو ہیں اپنی اپنی جماعتیں جو بنا رہے ہیں عید کے بعد، اس میں اگر 2-4 لڑکے بھی ہیں اپنی مسجد میں، تو اپنی ان جماعتوں کے ساتھ ان کی تشکیل کر لیں. تو ہر مسجد اس حساب سے یہ نام جو آئے ہیں وہ بھی دیکھیں، اور ان کے علاوہ جو نام آپ کے پاس نہیں آئے ہیں لیکن وہ لڑکے 16 سال سے اوپر ہیں اور وہ چلہ لگا سکتے ہیں اس وقت، تو ان کی تشکیل کریں اور ان کو تیار کریں. ایسے ہی بھی مئی میں جو ہے ٹیچروں کے ساتھ جماعتیں ہوتی ہیں. اس وقت ویکیشن عام ہو جاتا ہے، تو ٹیچروں کی بھی بڑی تعداد ہے. اس میں دھیرے دھیرے کچھ نکلنے کا ماحول بنا ہے، لیکن ابھی بھی ہم فیصد دیکھیں تو شاید 10% ہوں گے وہ جو چلہ لگاتے ہیں. اگر ہمارے 500 ٹیچر ہیں ضلع میں، تو 500 میں سے 50 لگاتے ہوں گے، تو 10% ہوئے، بہت تھوڑے ہیں. اس لیے ہر حلقے والوں سے اس کی گزارش ہے کہ ابھی سے ان کی بھی فہرستیں بنا کر ان پر محنت شروع کر دیں. رمضان کی جو ہماری 3 دن کی جماعتیں ہیں، ماشاءاللہ گزشتہ سے تقریباً 100 جماعتیں روانہ ہوئی ہیں. یہ ہفتے جو ہے آئندہ کے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ نکلتے ہیں اس میں، تو اس لیے صرف 3 دن پر ہماری توجہ نہ ہو، بلکہ 4 مہینہ کی تشکیل کریں گے. پہلے چلے کے لیے آمادہ کریں گے، آخر میں نقد 3 دن ان کو وصول کر دیں گے. تو ساتھ میں ہی ہماری اپریل کے اجتماع کی 4 مہینے کے بھی نام آئیں گے، رمضان کے بعد کے چلے کے بھی نام آئیں گے، اور رمضان کے بعد 1 اپریل اور 5 مئی کے اسٹوڈنٹس کے ٹیچروں کے بھی نام آئیں گے. سارا کام ایک ساتھ چلے گا، کریں گے فکر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرما. اور کوئی بات؟ ہلکے لگیں گے، ہلکے لگانے والا 5 ہلکے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. مولا یہ مغفرت کا عشرہ ہے اور ہم مغفرت کے مستحق ہیں. میرے مولا تو اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے. یا اللہ ہمیں مغفرت کی احتیاج ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے. مولا تو ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے. پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. مولا پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما. یا اللہ صدقہ خیرات کو، دیگر جتنی طاعات دنیا بھر میں تیرے نیک بندے کر رہے ہیں، مولا ہم سب کی طاعات کو قبول فرما لے. مولا ہم سب کی طاعات کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما لے. مولا اپنی معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما، اپنا ذاتی تعلق نصیب فرما، ایمان کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں سے فاسد یقین کو ختم فرما دے، اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما دے، عبادت کا ذوق عطا فرما. حضور علیہ السلام کے طریقوں کا اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہر کام میں آپ کے طریقے پر اس کو کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. ہم سب کو نفع والا علم عطا فرما، گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ قرآن و حدیث کا فہم ہمیں نصیب فرما، وحی کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے.
دن رات کلام پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس کلام کے ذریعے سے دنیا آخرت میں ہم پر رحم فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمیں کامیاب فرما دے۔ یا اللہ قرآن شریف کی مولا سمجھ اور فہم ہمیں نصیب فرما، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا دھیان عطا فرما، صبح شام تیرا ذکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے جن بندوں بندیوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں مولا موت سے پہلے پہلے ادا کر دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ کسی کے حق میں ہمیں محفوظ نہ فرما مولا، کسی کے حق میں ہمیں محفوظ نہ فرما۔ یا اللہ ہر بھی حق کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور یا اللہ تیرے بندوں پر تیرے بندیوں پر مزید احسان کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما مولا، مزید احسان کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما، حب جاہ سے ہماری حفاظت فرما، حب مال سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر اس چیز سے جو ہمیں تجھ سے غافل کر دے مولا، اس چیز سے ہماری حفاظت فرما لے مولا، ہمیں اپنا ذاتی تعلق نصیب فرما دے، اپنا فضل و کرم ہمارے ساتھ شامل حال فرما، ہم سب کو صحت قوت عافیت ہمت نصیب فرما، تمام قسم کے ظاہری باطنی امراض سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام قسم کے ظاہری باطنی امراض سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے مولا، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے، اور مولا ہمارے جسم میں بھی صحت اور قوت عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما دے مولا، بے گھروں کو گھر نصیب فرما دے، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ برکت والی روزیاں نصیب فرما دے مولا، حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما، مشتبہ لقموں سے ہماری حفاظت فرما دے، حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور حلال کی رغبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہماری روزیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے، پوری امت کو آسانی والی برکت والی روزی عطا فرما کر مولا تیرے دی ہوئی تمام طاقتوں کو تمام صلاحیتوں کو مولا تیری عبادت پر اور تیرے دین کی محنت پر لگانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے مولا، جو کچھ تیرا دیا ہوا ہے اس کو تیرے نام پر لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما مولا، سستی اور کاہلی سے ہماری حفاظت فرما، غفلت میں پڑ جانے سے ہماری حفاظت فرما مولا، جبن سے بخل سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام قسم کی ان چیزوں سے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں مولا، ہماری پوری حفاظت فرما لے مولا، ہماری زندگیوں میں برکت مقدر فرما دے مولا، ہماری زندگیوں میں برکت مقدر فرما دے، جب تک زندگی ہے مولا اسلام و ایمان پر زندگی عطا فرما، اور جب موت کا وقت ہو مولا کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما مولا، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما مولا، پورے عالم میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے مولا، پورے عالم میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، خصوصاً بلاد اسلامیہ میں مولا امن کی فضائیں قائم فرما دے، عالمگیر ہدایت کا فیصلہ فرما دے مولا، عالمگیر ہدایت کا فیصلہ فرما دے مولا، عرب و عجم کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مالک سب کچھ تیرے قبضۂ قدرت میں ہے مولا، عالمگیر ہدایت کا فیصلہ فرما دے، ذریعے بہانے کے طور پر ہم کو قبول فرما، جماعتوں کی اس چلت پھرت کو قبول فرما مولا، تیرے ہزاروں بندے تیرے راستے میں چل پھر رہے ہیں، پیدل سواری اندرون بیرون مولا، کتنے تیرے بندے مولا اس وقت تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں مولا، ہم سب کو اپنے مقصد میں کامیابی نصیب فرما دے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے مولا، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، اور بھی تیرے جو بندے بندیاں جو خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں مولا، سب کی خدمتوں کو قبول فرما لے مولا، سب کی خدمتوں کو قبول فرما اور ہم سب کو مولا محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما لے مولا، ہمارے مساجد مکاتب مدارس کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان و مال ایمان اعمال کی عزت اور آبرو کی پوری حفاظت فرما لے مولا، محافظ حقیقی تو ہی ہے مولا، ہم نے تو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اپنی ہلاکت کا سامان تیار کیا ہے مولا، تو ہمارے حال پر رحم فرما دے مولا، تو ہمارے حال پر رحم فرما دے اور ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرما کر اپنی مرضیات پر ہماری زندگیاں گزروا دے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا اتباع کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ مولا جب تک زندگی ہے ایمان و اسلام پر زندگی عطا فرما، جب موت کا وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما مولا، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما مولا، تیرے راستے کی مبارک موت نصیب فرما مولا، تیرے راستے کی مبارک موت نصیب فرما، اور حضور علیہ السلام کے مبارک دیار میں مولا صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما دے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما لے۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما، حضور علیہ السلام اہل بیت اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما مولا، اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔